जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत नूर आयत नंबर 32 से 34 तक हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا وأنكحوا नून साकिन है, उसके बाद काफ है, तो आप यहाँ पर इख्फा करेंगे और काफ की अदायगी बारीक करके की जाएगी। हा को लाम के साथ मिलाइए, इनके दरमियान में जो वाओ और दो अलिफ हैं ये नहीं पढ़े जाएंगे। हा को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाया जाएगा। वाअंकिहुल आयामा मिनकुम منكم والصالحين والصالحين من عبادكم من عبادكم وإمائكم وإمائكم أن يكونوا إن يكونوا فقراء فقراء يغنيهم الله يغنيهم الله من فضله من فضله والله والله واسع عليم. واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله
إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. والله واسع عليم. وليستعفف الذين وليستعفف الذين ويستحيي لا يجدون لا يجد نكاحا نكاحا حتى حتى يغنيهم الله يغنيهم يغنيهم الله الله من فضله من من فضله فضله والذين والذين يبتغون الكتاب يبتغون يبتغون الكتاب مما ملكت مما ملكت أيمانكم أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم إن علمتم فيهم خيرا فيهم خيرا وآتوهم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي مما لله الذي مما لله الذي مما لله الذي آتاكم آتاكم ولا تكرهوا فلا تكرهوا فتياتكم فتياتكم على البغاء على على البغاء البغاء إن أردنا إن أردنا दाल पे कलकला कीजिए इन अरदना إن أردنا नून की जबर को शॉर्ट करके पढ़िए इन अरदना إن أردنا تحصنا لتبتغوا تحصون لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أغدا الحياة الدنيا ومن يكرهن ومن ومن يكرهن
यहाँ पर आप देखिए नून साकिन के बाद या है, यरमलून का कायदा यहाँ पर इदगाम का यहाँ पर अप्लाई होगा। हम यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना करेंगे, व मई, फिर उसके बाद युकरिहुन्ना। हा जो पहला हा है वो जज़म के साथ है, दूसरा तशदीद के साथ है, और उसूल और कायदा यही है कि जब जज़म वाला हर्फ और उसके वेरी नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेटर है उसके ऊपर तशदीद हो तो जज़म वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाता, हम उसको स्किप करेंगे, वो साइलेंट होगा, और नेक्स्ट वाला जो हा है तशदीद वाला हा उसके साथ हम रा को अटैच करेंगे। वमन युकरिहुन्ना, ومن يكرهن एहतियात कीजिएगा, रिह हुन्ना, पहले रा को हा से मिलाइए, फिर हा को नून के साथ मिलाते हुए नून के ऊपर आपने गुन्ना करना है। वमन युकरिहुन्ना ومن ومن يكرهن يكرهن فإن الله فإن الله من بعد من من بعد بعد إكراههن 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 غفور رحيم. غفور رحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستخف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. والذين الذين يبتغون الكتاب يبتغون ملكت الكتاب مما أيمانكم ملكت فكاتبوهم أيمانكم إن فكاتبوهم إن خيرا علمتم آتوهم فيهم خيرا وآتوهم لله لله الذي آتاكم آتاكم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. والذين الذين يبتغون يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير وآتوهم مما الذي آتاكم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن
هن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا ولقد ولقد أنزلنا إليكم آيات إليكم آيات مبينات مبينات ومثلا من الذين ومثلا من الذين خلوا خلوا من قبلكم من قبلكم وموعظة للمتقين. وموئذة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثل من الذين خلوا من قبلكم وموئذة للمتقين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنكِحُوا اور نکاح کرو الایام بے نکاحوں کا منکم تم میں سے. ایامن مجرد کو کہتے ہیں ایک اکیلے فرد کو. ٹھیک ہے. اب ایامہ کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ ایامہ میں تمام وہ لوگ جو جن کا نکاح نہیں ہوا یا پھر جو خواتین جو طلاق یافتہ ہیں یا وہ جو بیوہ ہو چکی ہیں یا وہ مرد جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہیں یا وہ جنہوں نے کبھی شادی نہیں کی. یہ سب لوگ ایامہ میں شامل ہیں. مجرد اس کو کہتے ہیں اور بے نکاح بھی کہہ سکتے ہیں. منکم تم میں سے جو بھی ایسے ہیں ان کا نکاح کر دو. والصالحین اور صالحین کا من سے عبادکم اپنے غلاموں میں سے یعنی کہ وہ غلام جو صالحین نیک کام کرتے ہوں نیک سیرت ہوں. من سے عبادکم تمہارے غلاموں میں سے و امائکم اور اپنی لونڈیوں میں سے یعنی کہ اور تمہاری لونڈیاں اور غلام جو نیک کردار رکھتے ہیں نیک اور صالح طبیعت کے مالک ہیں ان کا بھی نکاح کر دو. ان اگر یہاں پر وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کسی بھی معاشرے کی پاکیزگی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان کی نظر کی اور اس کی
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ انسان کی نظر کی حفاظت اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نکاح سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو چاہے جو سوسائٹی کے اندر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اگر وہ خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں یا وہ خواتین جو طلاق یافتہ ہیں یا وہ لوگ مرد جو جن کی خواتین عورتیں بیویاں فوت ہو چکی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں اور اس چیز کے اوپر اپریشیٹ کیا جائے، جبکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کی نکاح کو غلط سمجھا جاتا ہے یا مرد کی دوسری شادی کو غلط سمجھا جاتا ہے، بیوہ کا نکاح نہیں کیا جاتا، اسی طرح طلاق یافتہ کا بھی نکاح نہ کیا جاتا ہے، نہ ہی اس کو نکاح میں لینا پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری بعض دوسری وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر جو مجرد افراد ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی بھی شادی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو معاشرے کی اوور آل سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے سہولت مہیا کی جائے اور آسان حالات پیدا کیے جائیں تاکہ نکاح آسان ہو اور نکاح کے مواقع بھی آسانی سے میسر ہوں۔ اسی طرح جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں کہ ان میں اگر تم نیکی دیکھو تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ ان یکونوا، اگر وہ ہوں فقراء مفلس محتاج، یغنیہم تو غنی کر دے گا ان کو اللہ تعالی من فضلہ اپنے فضل میں سے، واللہ اور اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب زیادہ تر جو ہماری سوسائٹی کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو نکاح کیوں نہیں کیا جاتا لڑکوں کا یا لڑکیوں کا، تو وہاں پر جو ایک بہت بڑا فیکٹر نظر آتا ہے وہ ہے مفلسی کا یا محتاجی کا، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی لڑکا جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے یا اتنے حالات نہیں ہے، تنگ دستی ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں کی جا رہی، جب ویل آف ہو جائیں گے تو اس کے بعد شادی کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ وہ مفلس اور محتاج ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اب اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ اس کا معنی ایک تو یہ بھی نکلتا ہے کہ جیسے ہر انسان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب ایک لڑکے کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ زیادہ ذمہ داری، زیادہ ذمہ دار بن کے کام کرتا ہے، زیادہ محنت مشقت کرتا ہے اور اپنے کنبے کو، اپنے قبیلے کو پالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی روح اس دنیا کے اندر آتی ہے تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس خوف اور ڈر سے انسان شادی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مفلس ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے انشاءاللہ غنی کر دے گا اور وہ خوشحال ہو جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، الذین وہ لوگ جو لا نہیں یجدو پاتے نکاحن نکاح۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انٹر انلیس وہ لوگ جو یہ نہیں پاتے کہ ان کا نکاح ہو، کسی بھی طرح سے ان کو اپنے جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں ملتا ہے یا کوئی ایسا فرد نہیں ملتا جس سے وہ نکاح کر سکیں، یا ایسے حالات ان کی زندگی میں نہیں بنتے جس کی وجہ سے وہ نکاح کے اوپر قادر ہو سکیں، تنگ دستی بہت زیادہ ہے اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ جس سے وہ پھر نکاح کر سکیں کسی بھی لڑکی کے ساتھ، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، تو ایسے لوگ جو نکاح کرنے کی قدرت حاصل نہیں کر پاتے تو ان کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے پاک دامنی اختیار کریں، کیونکہ جس طرح ایک کھانے اور پیاس کی اور بھوک کی ایک طلب ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک ضرورت ہے جو انسان کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ نکاح کی قدرت نہ رکھتے ہوں وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، یہ روزہ ان کے ان جذبات کو ٹھنڈا کر دے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ تعالی من فضلہ اپنے فضل سے،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے، ان کو غنی کر دے، ان کو خوشحال کر دے اپنے فضل سے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یبتغون چاہتے ہوں الکتاب، کتابت۔ اب کتابت کیا ہے؟ کچھ لے کر آزادی کا معاہدہ کرنا، یہ بیسیکلی یہاں پر غلاموں کی بات ہو رہی ہے۔ مما، ان میں سے جو ایمانکم، تمہارے غلام ہیں، یعنی کہ وہ غلام جو تمہارے ساتھ مکاتبت کرنا چاہتے ہوں۔ مکاتبت کیا ہے؟ کہ ایک غلام یہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، آزاد ہونے کے لیے وہ اپنے مالک سے یہ شرط لگاتا ہے، یہ شرط رکھتا ہے کہ اتنے پیسوں کے عوض وہ اس کو رہا کر دے گا یا اس کو آزاد کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں اسلام کی جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مالک کو اس کی یہ کنڈیشن، یہ بات مان لینی چاہیے اور اس کو اس کے ان شرائط کے ساتھ اس کو آزاد کر دینا چاہیے، اگر وہ کچھ دے کر اپنا آزادی کا معاہدہ اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ فَكَاتِبُوهُمْ، تو ان سے مکاتبت کر لو۔ ان، اگر علم تم جانو فیہم، ان میں خیرن، کوئی نیکی۔ اب یہاں پر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنل کر دیا ہے کہ کوئی بھی جو غلام ہے یا لونڈی ہے وہ آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے اپنے مالک سے، تو مالک کو فوراً چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ مکاتبت کر لے اور ان کو زور زبردستی اپنے پاس روک کر نہ رکھے، اور اس میں بلکہ سہولت کاری مہیا کرنی چاہیے۔ اگر معاشرے کے افراد ان کو کچھ سہولت مہیا کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ معاہدہ پورا کرنے میں، تو ان کو کرنی چاہیے۔ اگر مالک چاہے تو اس میں کچھ ریلیکسیشن کر سکتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی جو مطلوبہ رقم ہے وہ دے کر اپنی آزادی کو حاصل کر سکے۔ لیکن یہ کنڈیشن کس طرح ہے؟ ان عالم تم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر نیکی پاؤ۔ لیکن اگر مالک کو یہ ڈر ہو کہ وہ آزادی حاصل کرنے کے بعد چوری چکاری کرے گا، زنا کا مرتکب ہوگا، معاشرے میں بدامنی پھیلائے گا، تو ایسی صورت میں وہ اس کو روک کر رکھ سکتا ہے۔ وَآتُوهُمْ، اور دو ان کو، من سے، ما للہ الذی، مال میں سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آتاکم، اس نے دیا ہے تم کو۔ تو یہ مکاتبت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ ان غلاموں کو دو تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی آزادی حاصل کر سکیں۔ ولا، اور نہ، تکرہو، تم مجبور کرو، فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو، اعلیٰ، اوپر، بغائی، بدکاری کے، ان، اگر اردنا، وہ چاہیں، تحصنا لتبتغوا، پاک دامن ہونا چاہیں، لتبتغوا، تاکہ تم حاصل کرو، عرض، فائدہ، الحیاتی، زندگی کا، الدنیا، اس دنیا کی۔ عرب کے معاشرے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ غلام اور لونڈی مالک کے ہوا کرتے تھے اور انہی سے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا تھا اور دولت مند ہو جاتا تھا۔ وہ جو بھی کام کرتے تھے اس کی جو بھی اجرت ہوتی تھی وہ مالک کے پاس جاتی تھی۔ اسی طرح بعض مالک اپنے لونڈیوں سے پیشہ کروایا کرتے تھے اور بدکاری کروایا کرتے تھے، اور اس میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی لونڈیوں سے اسی طرح کا دھندا یا پیشہ کروایا کرتا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری کے اوپر مجبور نہ کرو۔ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تمہیں یہ شرم آنی چاہیے کہ تم ایسی پاک دامن عورتوں کو دھندا کرنے پر مجبور کرو یا پیشہ کرنے پر مجبور کرو۔ اور کیوں کرو؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تمہیں دنیا کے فائدے حاصل ہوں۔ ومن، اور جو یکرہن، ان کو مجبور کرے گا، یعنی کہ ان عورتوں کو مجبور کرے گا، ان لونڈیوں کو مجبور کیا جائے گا اس کام کے اوپر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، من بعدی، بعد اس کے، اکراہہن، ان کو مجبور کرنے کے، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی صورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا زنا کے جو احکامات تھے وہ سارے جو ہم نے پڑھے، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں، وَمَن یکرہن، اور جو مجبور کر دیا جائے، جو لونڈی اور یہ مجبور کر دی جائے کہ وہ بدکاری کرے، تو پھر اس کے اوپر زنا کی حد جاری نہیں ہوگی
اور وہ اس زنا کی حد سے مبرہ ہوگی، کیونکہ وہ مجبور کی گئی ہے، وہ خود اپنی پسند سے اس نے اس چیز کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، من بعد اکراہہن، اس کی مجبوری کے، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، انزلنا، نازل کی ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، آیاتن، یہ آیات، مبینات، جو کتنی روشن ہیں کہ اس میں سمجھنے والے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل ہو، جو سمجھ نہ آتی ہو، جس کی امپلیمنٹیشن میں مشکل ہو، یا جس کو یہ فیل کیا جائے کہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ رول ہیں، بلکہ یہ وہ رول ہیں کہ جو اگر معاشرے کے اوپر اپلائی کیے جائیں اور کیے جانے چاہیے تو اس سے معاشرہ بہت زیادہ پاک اور صاف ہو سکتا ہے۔ وَمَثَلًا، اور مثال، من الذین، ان لوگوں کی جو خلو، گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، موعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات، روشن آیات نازل فرمائی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی خبریں اور یہ آیات، یہ روشن آیات، یہ نصیحت ہے۔ کن لوگوں کے لیے نصیحت ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نیک راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو متقین میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آمین لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین اللهم إنا أسألك الهدى آمین والتقى آمین والعفاف والغنى، آمین ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمین رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك آمین اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب آمین العالمین۔ السلام علیکم آمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم